بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے سیاستہ کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2014۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یعنی مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی چیخ و پکار سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی چادر حائل نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی مظلوم اپنی مظلومیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو سیدھی اس کی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب حرکت میں آتا ہے، اور پھر ظالم کا بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے۔ لہٰذا برے انجام سے بچنا ہے تو ظالم بننے سے بچو، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے، اور ظالم کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا شکنجہ کس دیتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے ظلم سے، اور ظالم کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر ظالم کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اسے بعض اوقات مہلت بھی نہیں ملتی۔ جو مسلسل ظلم کرنے والا آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انصاف پسند ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ظالموں کے بہت خلاف ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظالموں کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو پھر ان کا بڑا سخت انجام ہونے والا ہے۔ سب سے بڑے ظالم تو دشمنان اسلام ہیں، اور ایسے دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نچلے درجے کے بہت سارے ظالم ہیں وہ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی سے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، اسی طرح کسی کا مال چھین لیا، اور کسی کے ساتھ بدماشی کے ساتھ کسی جگہ پر قبضہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا اور مظلوم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور پکڑے گا۔ لہٰذا ایسے ظالم، ایسے بدماش اور ایسے غنڈے جو مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، پلاٹوں پر قبضہ کرتے ہیں، اسی طرح کسی کی ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، یعنی اس کا حق ہے، اس کی ملکیت ہے، اس پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، اسی طرح بہنوں کا حق زبردستی کھا جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بہنوں کا جو جائز اور شرعی حق ہے وہ بہنوں کو نہیں دیتے۔ اسی طرح اور بھی ظالم ہونے کی کئی نشانیاں ہیں۔ کسی سے پیسہ لیا، واپس نہیں کیا، بیچارہ مانگنے والا مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن وہ ظالم پیسے واپس نہیں کرتا، اور مظلوم بیچارہ آہیں بھر کر رہ جاتا ہے۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی ظالم لے اڑتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اب وہ ساری زندگی مظلوم کی دعائیں اس کے خلاف ہوں گی تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اور ظالم کا ایسا انجام ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ظالم بننے سے بچیں اور مظلوم کی بد دعا سے بچیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہے، اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق واپس کریں، چاہے پیسوں کی شکل میں، چاہے جائیداد کی شکل میں، چاہے پلاٹوں کی شکل میں، چاہے رقبے اور زمینوں کی شکل میں ہے، اور چاہے مالی لین دین کی شکل میں ہے۔ جس طرح بھی کسی کا حق مارا ہے
اسے واپس کریں، ورنہ دنیا میں بھی برا انجام ہونے والا ہے، اور اگر دنیا میں ڈھیل مل گئی تو پھر آخرت میں تو ضرور ہی برا انجام ہونے والا ہے۔ آخر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دوبارہ سنیں، اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چاہیے ظلم و ستم سے باز آ جائیں اور مظلوم کے ساتھی بن کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو ظالم کا ساتھی بنتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور جو مظلوم کا ساتھی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب ہے۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ سن لیں۔ جامع ترمذی حدیث شریف نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2014 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او کما قال۔ تم مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، مظلوم کی چیخ و پکار سے بچ جاؤ، کیونکہ مظلوم کی چیخ و پکار اور بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی حجاب، کوئی پردہ حال نہیں ہے۔ جیسی مظلوم اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دستگیری فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی پکڑ کے بارے میں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، جب تک ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر سختی سے پکڑتا ہے اور پھر ظالم کو سسکنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے بھی بخش دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، سختی سے ظالموں کو پکڑ لینے والا بھی ہے۔ دونوں باتوں پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی اپنے دلوں کے اندر رکھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں صفتیں رکھتا ہے، غفور الرحیم ہونے کی صفت بھی اور جبار و قہار ہونے کی صفت بھی۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے خبردار رہنا چاہیے اور دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگوں سے جب کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے کہا جاتا ہے، ظالم سے کہا جاتا ہے کہ ظلم نہ کرے ورنہ آپ کی بخشش کا مسئلہ کھڑا ہوگا، گنہگار ہوں گے، وہ کہتے ہیں جہاں یہ بخشے جائیں گے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہے جہاں نمازی بخشے جائیں گے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ روزہ رکھنے کے لیے کہے کہ جہاں روزے دار بخشے جائیں گے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کہے جہاں زکوٰۃ دینے والے بخشے جائیں گے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ حج بیت اللہ کرنے کے لیے کہے کہ یار حاجی بخشے گئے نا تو پھر ہم بھی بخشے جائیں گے، یا اور بھی بڑھ چڑھ کے اگر یہ مولوی اور علماء بخشے گئے نا تو پھر ہم بھی بخشے جائیں گے، اگر یہ دیندار یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بخشے گئے تو پھر ہم بھی بخشے جائیں گے۔ یعنی اتنی جرت کہ یعنی عمل بھی کچھ نہیں کرتا اور اپنی بخشش کا بھی اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعوت دے، تبلیغ کرے تو ظلم کرنے کی بجائے، تانا کسنے کی بجائے فوراً لبیک کہتے ہوئے نیکی کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہاں یہ بخشا جائے گا میں بھی بخشا جاؤں گا، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حق پر قائم رہنا اللہ کا حکم ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی کی جائیداد الاٹ پلاٹ دیگر چیزوں پر یہ جو کمیٹیاں لوگ مار لیتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور بعد میں کمیٹیاں مار لیتے ہیں اور کمیٹیاں واپس نہیں کرتے، ظلم پر تل جاتے ہیں، کمیٹیاں مانگنے والے بیچارے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی سے قرضہ لینا، روزانہ جھوٹ، آج مل جائے گا کل مل جائے گا اگلے مہینے، جھوٹ پہ جھوٹ، یہ بھی ظلم ہے مظلوم کے ساتھ۔ اسی طرح کارخانے دار، فیکٹری مالکان اور اسی طرح ٹھیکیدار حضرات کہ جو مزدوروں کی تنخواہوں کو جان بوجھ کے روکتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کئی مہینوں کی تنخواہوں کو دبا لیتے ہیں اور بعد میں بڑی مشکل ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ تو ظلم سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں مظلوم کی داد رسی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کا کبھی بھی ساتھ نہ دینے کی توفیق
اور ہمت اور جرت عطا فرما، ہم سب کو ایک نیک متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ میرے مولا کرم کر دے، تو ایسا کر بھی سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی جانب دیکھ، انہیں تو بھر بھی سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔